لزيادة فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيد ووسيط أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات إلى آخر الآية صدق الله المولى العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دلہا، نوشہ بزم جنت اختر برز و رفعت، قاسم کنز و نعمت، مالک جنت دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، خوش روی خوباں سیاہ لامکا، وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، ابو گل انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر مل کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. معزز سامعین، مسلسل کئی گفتگو کے اندر میں نے شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے بیان کیا اور آج انشاءاللہ العزیز آگے بیان کروں گا. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ مظلوم کربلا کو خبر نہ تھی. اپنے بھائی حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خطوط پر آپ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ کوفہ کی طرف آپ کوچ کرنے لگے اور ماں ساز و سامان تو نہ تھا، البتہ کچھ گنے چنے افراد تھے اور ساتھ میں کچھ آپ کے جانثار ساتھی بھی ساتھ ہو لیے اور روانہ ہو گئے. اور جیسے ہی ادھر یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے اندر مسلم بن عقیل جا کر کے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جانب سے بیعت لے رہے ہیں، تو اس جگہ پر اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے خیال فاسدہ کے ذریعے ابن زیاد کو وہاں بھیجا اور بھیج کر کے انہوں نے جو کچھ بھی اپنے طاقت کے بل بوتے پر کیا، امام مسلم بالعقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کیا گیا گورنری ہاؤس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے جو دو بچے تھے انہیں بھی شہید کیا گیا. ادھر امام مظلوم کو پتہ نہ تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے آل و عیال کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں مکہ المکرمہ سے، اور روانہ ہوتے ہوتے ایسے مقام پر آپ پہنچتے ہیں جہاں بالکل زمین خشک ہے
اور زمین پھٹی ہوئی ہے، نہ جانے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے وہاں پانی کا نام و نشان نہیں، زمین بالکل پھٹ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے اور اپنے آل و عیال کے ساتھ اس سرزمین پر پہنچے تو کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، 3 دن تک بھوکے پیاسے حسین اللہ اکبر جب کھانے کے لیے کچھ سامان مہیا کرنے کے غرض سے آپ وہاں خیمے لگا کر کچھ دور علاقے کی طرف گئے تو دیکھا وہاں گھوڑے کے ٹاپ اللہ اکبر جہاں پہ لگ رہی ہے تو خون نکل رہا ہے، پیڑ جو ہے کاٹ رہے ہیں تو پیڑ کاٹنے کی وجہ سے وہ خون نکل کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعجب ہوا، یہ سوچ کر آپ نے اسی علاقے کے کسی لوگوں سے کہا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کہا جاتا ہے ماریا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا اس علاقے کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ تو اللہ اکبر کہنے والوں نے کہا کہ اس علاقے کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا یہی وہ جگہ ہے اللہ اکبر جس کی بشارت میرے ابا جان مولا کائنات نے دی تھی، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ اکبر میں نے رانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی۔ اللہ اکبر جب اس علاقے پہ پہنچ گئے، ادھر خبر نہ تھی کہ اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، ادھر ابن سعد اپنے فوج کے ساتھ امام حسین کو چاروں طرف کربلا کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں گھیر لیتے ہیں اور گھیر کر کے کہتے ہیں کہ امام آپ کو چاہیے کہ آپ میرے امیر کی بیعت کریں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ یہ امام حسین کون ہے؟ امام حسین اللہ اکبر، امام حسین تو وہ ہے کہ جنہوں نے تیرے لیے مولا اپنا خون بہایا ہے، اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، اپنے خیش و اقارب کو تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ان میں فرق اور ہم میں فرق تو یہی ہے کہ کون امام؟ یہ وہی امام ہے کہ جب آج ہم اور آپ اپنے گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کے ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں یا روتے ہوئے اٹھتے ہیں، مگر امام نے تو اپنے بچوں کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس لیے ہم بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے ہی پیار سے ہم کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد جب ہم قبر میں ہوں گے اور وہاں سے اٹھا کر جب ہمیں میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس وقت بھی ہماری یہی محبت، یہی الفت، یہی پیار، یہی لگاؤ جو رسول اور رسول کے گھرانے سے ہے یہی ہمارے کام آئیں گے۔ بہرحال اس ننھے سے، اس خیمے سے باہر نہیں نکلے حسین۔ میں جو عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہے کوئی ہند پاک کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر امت مسلمہ میں کوئی ایسا کہ جو قربانی کے موقع پر قربانی کا جشن نہ منائے؟ آج ذکر محفل سجائی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جب حسین اور شہدائے کربلا کے سوانے، ان کی زندگی، ان کی سیرت پاک کو جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہے کوئی ایسا فرد، ایسا فرقہ، ایسی جماعت جو قربانی کے دن قربانی نہ کرے، قربانی کے دن قربانی کرنے کو حرام جانے، ناجائز جانے؟ کیوں قربانی کرتے ہو؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن قربانی کرتے ہو۔ اپنے نام کے قربانی، اپنے بچوں کے نام پہ قربانی، اپنے مرے ہوئے دادا جان، امی جان کے نام کے قربانی کرتے ہو، رسول پاک کے نام پہ قربانی کرتے ہو، غوث پاک کے نام پر قربانی کرتے ہو، غریب نواز کے نام پہ قربانی کرتے ہو۔ کہیں یہ قربانی کرنا ناجائز و حرام تو نہیں؟ کیوں قربانی کرتے ہو؟ بڑے جانوروں میں 7 حصے رکھ کر کے قربانی کرتے ہو اور خصی پر 1 حصہ رکھ کر کے قربانی کرتے ہو، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے؟ نہیں،
تو جواب ملے گا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا الہی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضا الہی کے لیے اپنی گردن پر چھری چلنے دی تو ہر فرقہ یادگار منائے، ہر جماعت یادگار منائے، ہر گروہ خوشیوں کا اہتمام کرے، مگر جس نے کربلا کی زمین میں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ہر ایک بچے کو، اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہو، کیا ان کی نئے یادگار نہ منائی جائے؟ کیا ان کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ ان کی محفل نہ سجائی جائے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب دادا جان کہ جب یادگار منائی جا رہی ہے، جب ان کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، تو ان کا بیٹا جو امام حسین، ان کا پوتا جو امام حسین ہے، ان کی بھی یادگار منائی جائے گی، ان کی بھی یادگار منائی جائے گی۔ بہرحال حسین کون ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کا پوتا حسین ہے۔ وہاں جب رب نے امتحان لیا تو گردن تک لیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم نے رضا الہی کے لیے چھری گردن پر رکھ دی۔ اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے، خون بہا نہیں، رگ کٹی نہیں، اسماعیل علیہ السلام تڑپے نہیں۔ تو وہ ایک نبی کی قربانی تھی جو بڑے سے بڑا صحابی کسی نبی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، اور اسی ایک مدت مدید کے بعد اسی خاندان کا ایک بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پوتا امام حسین کی جب قربانی کی شکل پیش آئی تو یہاں حلق تک نہیں بلکہ حلق کٹنے تک قربانی پیش کی گئی۔ وہاں جو دادا جان کا امتحان لیا گیا وہ گردن تک لیا گیا، اور انہی کا پوتا حسین کا جب امتحان لیا گیا تو گردن کتنے تک لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق صحابہ کرام نے ہزاروں سینکڑوں تدبیریں کی، مشورے دیے کہ امام آپ نہ جائیں، امام آپ نہ جائیں۔ لوگ تدبیریں کرتے رہے، مشورہ دیتے رہے، مگر امام حسین کا قدم جب اٹھا مکہ المکرمہ سے تو وہی جا کے پہنچا جہاں کے لیے اللہ اکبر ان کے ابا جان ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بشارت دی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اس علاقے کا نام ہی نہیں بلکہ اس جگہ کی مٹی تک ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس لا کر کے نبی کریم نے رکھ دی، اور فرمایا ام سلمہ یہ مٹی جبریل امین لے کر کے آئے، یہ اسی علاقے کی مٹی ہے جہاں پہ میرے لاڈلے حسین کو، میرے دلوں کے قرار کو، میرے لخت جگر کو، امام حسین کو میری امت کے کچھ کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے۔ مگر ام سلمہ تمہیں پتا کیسے چلے گا کہ میرا لاڈلا شہید کیا جا چکا ہے، میرا لاڈلا اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرا لاڈلا اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی بھی کر دی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی اسی علاقے کی ہے، جب اس مٹی کا رنگ خون سے تبدیل ہو جائے، جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا لاڈلا حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرا لاڈلا حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرا لاڈلا حسین اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرا حسین شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان علی شان کے مطابق امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آ گئے اور چاروں طرف سے جب ان لوگوں نے گھیر لیا، ابن سعد کے فوجوں نے گھیر لیا اور گھیر کر کے کہا کہ امام اب میرے امیر کی بات مان جاؤ، تو آپ نے کہا کہ اگر ماننا ہوتا تو میں کب کا مان جاتا، مگر میں ذلیلوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں ان کتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر کے اپنے پاک ہاتھ کو میں ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابن سعد کا اشارہ ہوا۔ ابن سعد یہ اسی عظیم الشان صحابی کا بیٹا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، انہی کا بیٹا ابن سعد جو یزید کی لشکر میں تھا۔ حضرت سعد یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا محدث کہلاتا تھا، مگر ان کا بیٹا حسین کے خیمے پر تیر چلا رہا ہے۔ بڑا محدث کہلاتا تھا، اپنے وقت کا بڑا محدث تھا، تو معلوم ہوا کہ صرف بڑا عالم بن جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ علم کے ساتھ ساتھ مرشد کی تربیت اس میں شامل نہ ہو، جب تک کہ شریعت کے ساتھ طریقت کا رنگ نہ ہو۔ ارے حسین کو دیکھ کہ اگر ایک طرف سے آپ قرآن سے فیض یاب ہو رہے ہیں، قرآن سے علم رہ رہے ہیں، حدیث رسول سے علم رہ رہے ہیں، تو دوسری طرف سے علی اور نبی سے تربیت لے رہے ہیں، اسی لیے نکھر کر کے سامنے آئے ہیں۔ ابن سعد نے پہلا تیر چلایا، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، پہلا تیر جیسے ہی چلایا تو اپنے فوج کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لوگوں گواہ رہ جانا، گواہ ہو جاؤ، یہ حسین کے خیمے پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اپنے فوج سے کہا۔ یہ اسی عظیم الشان صحابی کا بیٹا، مجھے یاد آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب کچھ پیڑ اکھڑ گئے، بظاہر ایسا لگا کہ کافر غالب آ جائیں گے، رسول تنہائی کے شکار ہو گئے، کافروں نے رسول پر حملہ کرنا چاہا، رسول کو قتل کر دینا چاہا۔ رسول جب تنہائی کے شکار ہو گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نظر جب پڑی کہ رسول تنہائی کے شکار ہو گئے ہیں، رسول جو ہے اکیلے ہیں، تو بڑی تیزی کے ساتھ رسول کے پاس آئے، اور آنے کے بعد وہ آگے آگے تیر لینے لگے، کبھی دائیں بازو پہ تیر لے رہے ہیں، کبھی بائیں بازو پہ تیر لے رہے ہیں، کبھی سینے پہ تیر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور رسول پاک کے آگے کھڑے ہو کر کے وہ کافر کی طرف تیر چلا رہے ہیں، رسول پیچھے کھڑے ہیں، حضرت سعد آگے کھڑے ہیں تاکہ رسول پاک کو کوئی تیر لگنے نہ پائے، رسول پاک کے جسم میں کوئی یہ خروج آنے نہ پائے۔ اللہ اکبر! حضرت سعد آگے سے تیر چلا رہے ہیں، رسول پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، رسول پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، اور فرما رہے کہ سعد آگے تیر چلاؤ، سعد آگے تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر! تیر پیچھے سے دیا جا رہا ہے، آگے تیر چلا رہے ہیں، آگے تیر چلا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تیر دے دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعد، اللہ اکبر، فدا کا ابی و امی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے کہ فدا کا ابی و امی یا سعد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر!
اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، رویا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پر رسول پاک کہہ رہے کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے۔ رسول کریم کی زبان اقدس سے اللہ اکبر یہ جملہ سن کر کے حضرت سعد کا جذبہ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے جب رسول کہے کسی صحابی سے، جب رسول کسی یار سے کہے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے، تو اس وقت جوش ایمانی کیا رہا ہوگا، اس وقت حضرت سعد کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے، اس وقت دیکھو ان کا حوصلہ کتنا بڑھ گیا ہوگا، جوش ایمانی کیا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت سعد کا جذبہ بڑھ گیا سنتے ہی، اور وہ سعد جو رسول پاک کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر کافروں کی طرف تیر چلا رہے تھے، انہی حضرت سعد کا بیٹا اللہ اکبر حسین کے خیمے پر پہلا تیر چلا رہا ہے۔ وقت کیا ہے، سمے کا انقلاب دیکھے، وقت کی تدبیر دیکھے کہ اسی عظیم الشان صحابی کا بیٹا ابن سعد، ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹے پر سے بھروسہ اٹھ گیا، بیٹے کا بھی عجیب و غریب حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بیٹے کی کرتوت کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام، مذہب اسلام اس چیز کا مزاج ہمیں نہیں دیتا۔ مزاج تو یہی دیتا ہے کہ جو مجرم ہے وہی مجرم کہلائے گا۔ بیٹا کا بھی عجیب و غریب حال ہے، وہ تو اس صحابی کا بیٹا تھا ابن سعد، ان کا عجیب و غریب حال ہے۔ یزید، یہ پلید، یہ خبیث، یہ نالائق، یہ تو ایک صحابی کا بیٹا ہے، ایک صحابی کا بھتیجا ہے، ایک صحابی کا پوتا ہے۔ بیٹا کا بھی عجیب و غریب حال ہے۔ جب بیٹا پر سے بھروسہ اٹھ گیا بھائیوں، تو پوتا پر کون بھروسہ کرے گا؟ بہرحال جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ سعد آئے اور آ کر کے کہا کہ امام اب مان جاؤ۔ آخری خطبہ تھا امام حسین علی مقام کا، اور کہا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ کس سے تم سب جنگ کرنے آ رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ تمہیں پتا نہیں کیا میں اپنے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تمہارے نبی، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کی بیٹی کا میں بیٹا ہوں؟ تو قیس بن اسعس نے کہا کہ امام، جب تم اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو تو میرے امیر کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں ذلیلوں کی طرح میں اس کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اس ظالم کے آگے میں سر جھکا نہیں سکتا۔ اور یہ سارا معاملہ ایک طرف کھڑے ہو کر کے حر یہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تم جیسا بہادر، عقل مند، شام کا وزیر، تم جیسا بہادر۔ تو حور نے کہا کہ میں سن رہا ہوں سب کچھ، لیکن میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، اس لیے کہ ایک طرف میں اپنے ماتھے کی آنکھ سے جنت دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف میں جہنم دیکھ رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں جاؤں تو میں کدھر جاؤں۔ اللہ اکبر، جب یہ سوچ کر کے یہ کہنے لگے، اس کے بھائی نے کہا، مصعب نے، کہ بھائی سوچو مت، اللہ اکبر، یزید کی طرف سے لڑ اور امام حسین پر حملہ کر،
चुनाचे हुर ने घोड़े पर एड़ लगाई और एड़ लगा कर हुसैन खीमे में जा पहुंचे, कदमों में गिर गए और गिर करके कहने लगे, इमाम मेरा नाम हुर है। अब बताएं कि अगर मैं अपने माँ साहबे का गुनाहों से तौबा कर लो, जो कुछ भी मैंने आले रसूल के साथ जुल्म और ज्यादती की है, अल्लाह अकबर, उसके लिए मैं तौबा कर लूं तो क्या मेरा रब जो है कि मुझसे राजी हो जाएगा? क्या मेरा तौबा कबूल हो जाएगा? इमाम ने फरमाया कि बिल्कुल, अल्लाह साहबे का गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। ये सोच करके हजरत हुर कहा कि हुजूर, अगर बात ऐसी है कि अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसके बदले में जन्नत देगा, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन जालिमों को तहस नाश कर दूं। चुनांचे इमाम ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तुम रुको। अल्लाह अकबर। तो हजरत हुर ने कहा कि ए हुसैन, ए मेरे इमाम, आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर का, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? इमाम ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। हुर ने कहा कि इमाम, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। तो कैसे मानोगे? कहा कि आप बाद में, आपका बेटा बाद में, आपका भतीजा बाद में, सबसे पहले हुर पहले जंग करेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं इन जालिमों के साथ अल्लाह पर लड़ सकूं, इन सबों को मैं जहन्नम रसीद कर सकूं। इमाम ने खुशी बखुशी इजाजत दे दी हजरत हुर को। अब तो हजरत हुर हो गए ना, क्यों? इसलिए कि ये तो पहले यजीद के कैद में थे। यजीद, हुर ये अरबी बोली है और हुर का माना होता है आजाद। पहले ये यजीद के कैद में थे, इमाम हुसैन ने उसे आजादी दे दी। इमाम ने उसे आजाद कर दिया कि तुम जहन्नम से आजाद हो। कैद यजीदी से रिहाई मिल गई और लपके हुर इब्ने साद का हाथ पैर फूलने लगा और कहने लगा, हुर ये तुम क्या कर रहे हो? तो आपने कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पहले करना चाहिए था, जो मुझे पहले करना चाहिए था। इब्ने साद ने कहा कि नहीं, मत छोड़ यजीद को, यजीद के साथ दौलत है, दौलत। हुर ने कहा कि हुसैन के साथ जन्नत है, जन्नत। यजीद के साथ दुनिया है, दुनिया। हुर बोले हुसैन के साथ उकबा है, उकबा, आखिरत है, आखिरत। इब्ने साद ने कहा कि यजीद के साथ इक्तिदार है, इक्तिदार। हुर बोले हुसैन के साथ परवरदिगार है, परवरदिगार। तू हुसैन से बगावत करके मुझे जन्नत से महरूम करना चाहता है? अरे मेरी वफादारी की मेराज का यही लम्हा है कि मैं अगर अपने जिस्म से हर एक कतरे को हुसैन के नाम पर अल्लाह अकबर राय खुदा में सर्फ कर दूं, तो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज है। मैं हुसैन से मैं कभी बगावत नहीं कर सकता। चुनांचे हजरत सैयदना हजरत हुर लपके, और जैसे ही लपके और लपकते ही हजरत हुर यजीदियों को गाजर मूली की तरह वो काटने लगा। वो काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे। इतने में क्या हुआ, एक तीर, एक ज़ौफ और नातवानी की हालत में एक तीर का जख्म ऐसा लगा हजरत हुर को कि वो घोड़े पर सवार ना हो सके और लड़खड़ा करके वो गिरे। और जैसे ही गिरे, वो घसीटते हुए इमाम अली मकाम के करीब आए और कहने लगे, अगिस्नी या हुसैन, अगिस्नी या हुसैन, अल मदद या हुसैन। ये सुनकर के इमाम अली मकाम अपने खीमे में रह न सके और खीमे से जैसे ही बाहर आए, हजरत हुर अल्लाहू अकबर इमाम हुसैन के करीब जैसे ही गए, हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह पर उसे अपने गोद में लिया और अपने गोद में लेकर के हुर कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, ए इमाम, आप मेरी हालत देख रहे हैं, आप मेरी हालत देख रहे हैं कि मैं वही हुर था कि
मुश्किलों ने चारों तरफ से घेर करके आपको करबला की दहलीज पे ला के खड़ा कर दिया। मैं वही हूर था जो 3 दिन तक मेरी वजह से आप और आपकी आल के हलक तक पानी का एक कतरा नहीं पहुंचा है। अल्लाह अकबर। उसके बदले में मैंने अपने जिस्म पर इतने सारे तीरों के निशान ले लिए हैं। मेरे जिस्म पर बर्छियों की इतनी मार है, तलवारों की इतनी वार है। इमाम अब बता दीजिए कि आप मुझसे राजी हुए कि नहीं? आप बताएं कि आप मुझसे राजी हुए कि नहीं हुए? अल्लाह अकबर। इतना अर्ज करना था। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हाँ हाँ मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। इमाम ने यह जुमला सुन करके हजरत हुर को अपने सीने से लगाया और जैसे ही सीने से लगाया, सीने से लगते ही हजरत के हुर के जिस्म में एक नई बिजली बन करके तैयार हो गई। अल्लाह अकबर। क्यों ना होती? इसलिए कि उस सीने से लग गए थे हुर। अल्लाह अकबर। जो पूरा मदीना था, मदीना उस सीने से चिपक गए थे हुर, जिस सीने में अल्लाह अकबर पूरा मदीनतुल मुनव्वरा का इल्म का मरकज था। अल्लाह अकबर। उस सीने से चिपक गए थे जो खातून जन्नत फातिमत ज़हरा के खून से पला था। अल्लाह अकबर। उस हुर उस सीने से लग गए थे जो मौला कायनात फाते खैबर दामाद पैगंबर अली मुश्किल कुशा के लुकमे से पला था। अल्लाह अकबर। हजरत हुर हजरत इमाम हुसैन के सीने से लगते ही वो अपनी तकलीफ भूल गए, वो अपना दर्द भूल गए, वो अपने जो है खून भूल गए और पलट करके ऐसे ही उन जालिमों की तरफ, उन यजीदियों की तरफ वो हमला करने लगा। ऐसा लगता था अल्लाह अकबर जैसा हुर के अंदर एक नई बिजली बन करके दाखिल हो गई हो और वो काफिरों को मारते रहे। गर्दन गाजर मूली की तरह वो काटने लगे। काटते 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 एक ज़ौफ की हालत में, ज़ईफी की हालत में एक तीर का जख्म हजरत हुर को जैसे ही लगा, हजरत हुर लड़खड़ा करके जमीन की तरफ गिर पड़े। जमीन की तरफ जैसे ही गिर पड़े, अल्लाह अकबर। और उसी हालत में अपना चेहरा इमाम हुसैन की तरफ किया और कहा कि इमाम क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? अब तो बता दीजिए आप खुश हुए कि नहीं? आपकी खुशी में आपके अब्बा की खुशी है, आपकी खुशी में आपके नाना जान की खुशी है, आपकी खुशी में मेरे अल्लाह की खुशी है। आप बता दीजिए कि आप राजी हुए कि नहीं हुए? अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत इमाम हुसैन आए अपने खीमे से, हजरत हुर के सरे मुबारक को अपने गोद मुबारक पर लिया और लेने के बाद इमाम अली मकाम ने अपने दस्ते मुबारक से जैसे ही हजरत हुर के पेशानी को छुआ, आंखों पर अपना हाथ फेरा, अल्लाह अकबर। आंखें खुली रह गई और रूह जिस्म से बाहर हो गई। सब मिलकर के कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुनांचे जंग का आगाज यहां से बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी।